اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ بس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر دیکھ لو۔ ذاتی مکان، گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی مانگو گے اللہ رب العالمین کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ وظیفے کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے ترتیب سے سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، کیونکہ سورہ کوثر کے وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا دولت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، گھر میں محتاجگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھریلو ناچاکی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، گھر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں بالکل برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انا اعطیناک الکوثر صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ بس یہ ایک عمل کر لو، پھر جو معجزہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سورہ کوثر کا یہ وہ مجرب عمل ہے، یہ وہ سچا وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے انسان کی تقدیر بدل کر رکھ دی جاتی ہے، کیسے آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا۔ بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے رستوں میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا، ایسی برکت ہوگی، ایسی فضیلت ہوگی، ایسی آسانی ہوگی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسا کرم کرے گا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا، اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں، شیئر لازمی کریے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اس وظیفے سے کوئی محروم نہیں رہے، اس وظیفے کو ہر بندہ پڑھے، سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ بخاری اور مسلم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اللہ والوں، آپ کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کتنی تعداد میں پڑھا جائے گا، کس ترتیب سے پڑھا جائے گا، ہر ایک بات بتاؤں گا۔ اور یہ جو عمل آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اللہ والوں بالخصوص یہ مغفرت کے لیے ہوتا ہے، یہ استغفار کے لیے ہوتا ہے۔ آپ چاہے تو استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں، کوئی اس سے سروکار نہیں، دونوں کا متن سیم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں استغفار ضرور کیا کریں، اللہ پاک سے رجوع لازمی کریں، اپنے گناہوں کی توبہ ضرور مانگیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ والوں پھر وہ چہرے نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے، یہ آج کا بہت ہی سچا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، ہر ایک بات سمجھاؤں گا. بس آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لیکن پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ. آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما. اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما. ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے. جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے. میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما. بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما. ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما. میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا. میرے مولا، ہمیں بن مانگے عطا فرما. حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے. آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے. کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے. یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو. آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئے، رب پھر معاف کرے گا. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے. تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا. نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے. اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا. نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی. آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا. تو اللہ والوں، شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ. اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے. یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لے تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے. اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا. رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں،
اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ
کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या अपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरतुल इखलास को सिर्फ और सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स पढ़ना है। 15 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दी से पढ़ा जान छुड़ा ली। अल्लाह वालों, आराम आराम से ठहर के पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सूरत है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करती है। मेरे रब की जो है अक्कासी, उसकी तौहीद को बयान करती है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस सूरह मुबारका को बिल्कुल आपने अपना ध्यान और तवज्जो हर चीज आपने इस वजीफे की तरफ और अपने मकसद की नियत की तरफ रखनी है। फिर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा, और ऐसा फायदा होगा कि आप लोग मुझे लाजमी दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वजीफे इतने मुस्तरद और इतने पावरफुल होते हैं। अल्लाह वालों, उसके बाद आज का आखिरी अमल जो 5 उंगलियों पर पढ़ा जाएगा, यानी 5 उंगलियों पर अल्लाह पाक के 5 नामों का ये बड़ा ही खास अमल है, और ये ऐसा मोजज़ाती वजीफा है कि इसको पढ़ते ही रस्तों की रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है? या हाफिजू या सलामू। या हाफिजू का मतलब होता है ए हिफाजत करने वाले, या सलामू का मतलब होता है ए सलामती देने वाले। या हाफिजू या सलामू, या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, ये 5 नाम है, 5 उंगलियों पर पढ़ेंगे। बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही पढ़िएगा। इन 5 नामों को पढ़ते ही आप लोगों ने फिर अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ना है, और उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। हाथों की 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पर 3 निशान हैं। ये उंगली पर ही पढ़ा जाएगा, तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, उस पर ही पढ़ा जाएगा। या हाफिजू या सलामू या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, इन 5 को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। इस तरीके से अपनी 5 अपने हाथ की उंगलियों पर आपने 15 बार, यानी कि 15 बार होगा। एक उंगली पर 3 निशान है, तो इसी तरीके से 5 उंगलियों को जब आप मिलाएंगे तो 15 टाइम बनेगा, 15 टाइम्स बनेगा। 15 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहते हैं पढ़े। ये महीना बहुत बरकत वाला है। इस महीने को मैं हाथ जोड़ता हूँ, लापरवाही से नहीं गुजारना। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।